إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ قابل سعد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے فضل الصیام التطوع وانواعہ، نفلی روزوں کی فضیلت اور ان کی اقسام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر یہ بہت بڑا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیج کر ہمارا مقصد حقیقی دنیا میں بھیجنے کا مقصد بیان بھی کر دیا اور ہم پر کچھ عبادات مقرر کر دیں۔ ان فرض عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفلی عبادات وہ بھی کرنے کی طرف ترغیب دلائی، اور ان میں حکمت یہ بیان کی کہ قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان سے اس کے اعمال کا حساب لیں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اس کے فرائض کی طرف دیکھو، اگر ان میں کوئی نقص ہوا، اگر تو اس نے کما حق کو ہو وہ سر انجام دیے تو ٹھیک ہے، اگر ان میں کوئی نقص ہوا تو پھر اللہ رب العزت حکم دیں گے کہ اس کے نوافل کی طرف دیکھو، اگر اس نے یہ عبادت نفلی طور پر بھی کی ہے تو پھر اس نفلی عبادت کے ذریعے اس کے فرائض کی کمی پوری کر دی جائے گی۔ یہ نماز کے بارے میں بھی ہے، زکوٰۃ کے بارے میں بھی ہے، وسائر و عمل ہی اور تمام عبادات کے بارے میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عبادات ہم پر فرض قرار دی ہیں ان میں سے ایک اہم عبادت روزہ بھی ہے۔
اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اجر و ثواب رکھا ہے، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہی، تمام عبادات اللہ کے لیے ہیں، لیکن روزے کے بارے میں خصوصی طور پر فرمایا کہ یہ روزہ خاص کر میرے لیے ہے، اور اس کا اجر و ثواب کتنا ہے اس کا بھی مجھے ہی علم ہے، کتنا اجر و ثواب دوں گا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کی فضیلت اور اہمیت کے لیے اللہ رب العزت کا یہی فرمان کافی ہے کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا، ای العمل افضل، عبادات میں سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، علیک بالصوم، روزے رکھا کرو، فإنہ لا عدل لہ، کوئی دوسری عبادت روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ماہ شعبان ہے اور آج شعبان کی 6 تاریخ ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ ماہ مبارک، اس میں پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں اس کثرت کے ساتھ روزے نہیں رکھتے تھے جتنے کہ شعبان میں رکھتے تھے۔ اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ لم ارک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم من شعبان، آپ جس قدر کثرت کے ساتھ شعبان میں روزے رکھتے ہیں باقی مہینوں کے اندر اتنے روزے نہیں رکھتے۔ تو آپ نے فرمایا، ذاک شہر، یہ وہ مہینہ ہے یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ ماہ شعبان جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ غافل رہتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیک اعمال کثرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلند کیے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ، اور میں یہ پسند کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، کہ جب میرے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس لیے فرض روزوں کے ساتھ بلکہ اس کی تمہید کے طور پر اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے یہ ماہ شعبان یہ بہترین موسم ہے۔ اور پھر خاص کر آج کل جس طرح سردیوں کا موسم ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغنیمۃ الباردہ الصوم فی الشتاء، سردیوں کے مہینوں میں روزے رکھنا یہ مفت کا مال غنیمت ہے۔ دن لمبے نہیں ہوتے، بھوک پیاس نہیں لگتی، اچھی طرح سحری کر لی جائے تو کھانے کا احساس تک ہی نہیں ہوتا، لیکن جو کوشش کرنے والے ہیں، محنت کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے۔ نفلی روزے کے لیے کچھ احکام ہیں جن کو بالاختصار میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو کوئی عبادت بھی نیت کے بغیر قبول نہیں، روزہ نفلی ہو یا فرض ہو، اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، اور نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ روزے کی نیت زبان کے ساتھ کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ یہ جو الفاظ ہمارے ہاں مروج ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، رمضان کے اندر جو کیے جاتی ہے نیت، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے یا ائمہ دین سے ثابت نہیں ہے، دل میں نیت۔ لیکن فرض روزے کے لیے لازمی ہے کہ انسان سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے نیت کرے۔ جہاں تک نفلی روزے کا تعلق ہے، اگر آدمی نے رات کو یا سحری کے وقت سے نیت نہیں کی، لیکن کچھ کھایا پیا نہیں سحری کے وقت کے ختم ہونے کے بعد، اور دن میں بھی نیت کر لے، تو یہ روزہ صحیح ہوگا، نفلی روزہ۔ جس طرح کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے. آپ نے پوچھا حل عندکم شیء، کیا آپ کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ فقلنا لا، ہم نے عرض کیا اللہ کے محبوب آج تو کچھ بھی نہیں ہے. قال فانی صائم، یعنی فجر کی نماز کے بعد آپ آئے جب گھر تشریف لاتے تھے تو آپ نے فرمایا پھر میں روزے سے ہوں. تو آپ نے اسی وقت روزے کی نیت کر لی اور کہا کہ میں روزے سے ہوں. تو نفل روزے کی نیت جو ہے یہ دن میں بھی کی جا سکتی ہے اگر اس نے سحری کے وقت کے بعد کچھ کھایا پیا نہ ہو روزہ رکھنے والے نے. دوسرا، نفلی روزہ اگر عورت رکھنا چاہتی ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت لے. شوہر کی اپنی حاجات اور ضروریات ہوتی ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوم المرأة وزوجها شاہد یوما من غیر شہر رمضان الا باذنہ، رمضان کے روزوں کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن جہاں تک نفلی روزوں کا تعلق ہے تو آپ نے فرمایا کوئی عورت جس کا شوہر گھر میں موجود ہو وہ نفلی روزہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے، اس کے اذن کے ساتھ، اس کی اجازت کے ساتھ کہ میں روزہ رکھ لوں. اگر وہ اجازت دے تو پھر رکھ لے، وگرنہ نفلی روزے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے. پھر رمضان یہ روزے کوئی بھی ہوں، اس عبادت کی اللہ رب العزت نے اتنا اجر و ثواب رکھا ہے کہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صام یوما فی سبیل اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ، اللہ تعالیٰ اس کے اور آگ کے درمیان 70 سال کا فاصلہ پیدا کر دیتے ہیں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اس لیے نفلی روزوں کے علاوہ وہ تو انشاءاللہ ہر مسلمان ماہ رمضان المبارک کا انتظار کر رہا ہے، اور ہمارے سلف صالحین کی بھی یہ عادت تھی کہ 6 ماہ تک رمضان کا انتظار کرتے، اللہ سے دعا کرتے رہتے اللہم سلمنا لرمضان وسلم لنا رمضان، اے اللہ ہمیں خیر و عافیت سے رمضان تک پہنچا اور رمضان کو خیر و عافیت سے ہم تک پہنچا، اور پھر اس میں عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور قبول بھی فرما. عام طور پر روزے کے جو فوائد ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، یعنی روزہ رکھنے سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، وہ کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، خیانت نہیں کرتا، کوئی ایسا گناہ اور برائی کا کام نہیں کرتا. تو گویا کہ روزہ ایک تو گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے اور دوسرا جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. روزہ نفلی ہو یا فرض روزہ ہو، 2 خوشیاں اس کو میسر آتی ہیں. فرحۃ حین یفطر، ایک خوشی اس وقت جب وہ روزہ افطار کرتا ہے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، اللہ نے توفیق بخشی اور میں نے یہ پورا کیا. اور دوسری وفرحۃ عند لقاء ربہ، دوسری خوشی اس وقت ہوگی کہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کرے گا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے دار ولا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری سے زیادہ عزیز ہے. روزے دار نفلی روزہ رکھنے والا ہو یا فرض روزہ رکھنے والا ہو. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال ان فی الجنۃ بابا، اللہ نے جنت میں ایک خصوصی دروازہ رکھا ہے یقال له الریان، جس کا نام باب الریان ہے. یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ،
اس میں سے صرف روزے دار جنت میں داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ آواز لگائی جائے گی این الصائمون، اس سے مراد جو فرض روزے رکھنے والے اور کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنے والے، این الصائمون این الصائمون۔ جب سارے روزے دار داخل ہو جائیں گے، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب روزے دار ٹوٹل روزے دار جو داخل ہو جائیں گے تو اس کو دروازے کو بند کر دیا جائے گا اور کوئی اس میں سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اعزاز ہے روزے داروں کے لیے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا روزہ ایسے لوگوں کے لیے، خاص کر جو شباب ہیں یا جن کی زوجات ان کے پاس نہیں ہیں، شباب ہیں اور ان کے پاس شادی کرنے کی استطاعت نہیں ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، جسمانی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی اپنی بیوی کے اخراجات کو پورے کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ فلیتزوج، وہ شادی کرے۔ فَإِنَّهُ، اس لیے کہ شادی اغض للبصر واحسن للفرج، انسان کی نگاہوں کو جھکا دینے والی، شرم و حیا کا باعث ہے، اور دوسرا انسان کی عزت اور عصمت کی حفاظت ہوتی ہے اس سے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو شادی نہ کر سکتا ہو، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اسے چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے۔ فَإِنَّ لَهُ وِجَاء، اس لیے کہ روزہ انسان کی شہوت کو کچل دیتا ہے۔ اس لیے روزے کا پانچواں فائدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کے پاس بڑی ٹینشن، پریشانیاں اور بعض فتنے ہوتے ہیں گھر کے اندر، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ، آدمی کے گھر میں، اہل و عیال میں فتنہ، مال میں فتنہ، پڑوسیوں کی مشکلات، ان کی طرف سے آنے والی آزمائش، یہ سارے فتنے تکفرها الصلاۃ والصیام والصدقہ، اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، ان فتنوں سے انسان کو عافیت بخشتا ہے نماز کے ذریعے، یعنی فرض کے علاوہ نفلی نماز بھی کثرت کے ساتھ پڑھنا، روزے رکھنا، نفلی روزے فرض روزوں کے علاوہ، والصدقہ، اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا، یہ ان چیزوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور یہ بھی فائدہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ اگر قیامت کے دن فرضی روزوں کے اندر کوئی کمی ہوگی تو اللہ رب العزت نفلی روزوں کے ساتھ وہ انسان کی کمی پوری کر دے گا اور اس کا وہ فریضہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ نفلی روزوں کی اقسام، نفلی روزوں کی پہلی قسم یہ ہے صیام داود علیہ السلام، حضرت داود علیہ السلام کا روزہ۔ اور وہ کیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سم افضل الصیام عند اللہ صوم داود علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے یہاں افضل ترین روزہ داود علیہ السلام کا روزہ ہے، اس کے مطابق روزہ رکھیے۔ کان یصوم یومن و یفطر یومن، مسلسل روزے وصال امت کے لیے منع ہے سوائے رمضان المبارک کے، لیکن داود علیہ السلام کا روزہ ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ روزہ ہے جو حضرت داود علیہ السلام رکھا کرتے تھے۔ دوسری قسم، اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے، دوسری قسم پیر اور جمعرات کا روزہ۔ حضرت جبیر ابن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روزوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم شعبان وکان یتحری صیام یوم الخمیس والاثنین، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ روزوں کی، نفلی روزوں کی تیسری قسم ایام بیض کے روزے، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی بثلاث صیام، 3 روزوں کی، ثلاثت ایام من کل شہر،
ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا، یعنی ایام 20 کے روزے رکھنا، چاند کی 13، 14 اور 15 کا روزہ۔ اور دوسری آپ نے وصیت کی ورکعتي الضحیٰ، کہ میں چاشت کے وقت 2 رکعتیں ضرور پڑھا کروں، ضحیٰ کی 2 رکعتیں۔ یہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، ان کا صدقہ ہے، اور اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جب سورج تھوڑا سا بلند ہو جائے، تقریباً 7، 7:30، 7 بجے سے لے کر زوال سے پہلے تک، زور سے پہلے تک یہ پڑھے جا سکتی ہے صلاۃ الضحیٰ۔ وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، اور میں سونے سے پہلے وطر ادا کر کے سوؤں۔ جس آدمی کو یہ خدشہ ہو کہ وہ تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے گا، تو وہ سونے سے پہلے، خواہ وہ جب بھی سونے کا اس کا ارادہ ہے، عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لے وطر، یا جب سونے کا ارادہ ہو اس وقت وضو کرے اور اس وقت وطر پڑھ لے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سونے سے پہلے وطر پڑھ کے سویا کرو۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمیں ایام 20 کے روزے رکھنے کا حکم دیا، چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، اور آپ نے فرمایا جو ہر مہینے ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، یعنی 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھتا ہے، ہن صیام الدہر، گویا کہ وہ اس نے پورے سال کے نفلی روزے رکھے، اس نے پورے سال کے نفلی روزے رکھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کا اجر 10 گنا دیتا ہے، اور ہر مہینے کے 3 روزے اور 12، 36، 10 کے ساتھ ضرب دیں تو سال کے دن بھی اتنے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ جو ہر مہینے اہتمام کے ساتھ ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، گویا کہ اس نے سال بھر کے نفلی روزے رکھے۔ چوتھی قسم شوال کے 6 روزے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، کانا کصیام دہر، تو گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ 5ویں قسم یوم عاشورہ کا روزہ، نفلی روزوں میں سے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ یوم عاشورہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یہ ایک روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یوم عرفہ کا روزہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ان صوم یوم عرفہ، یوم عرفہ کا روزہ جب حجاج کرام میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کے ساتھ 2 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، ایک گزشتہ کے اور ایک آئندہ کے، اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم شریف کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تمام اعمال اپنے انجام کو پہنچتے ہیں۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، تھوڑی سی توجہ کرے انسان تو بہت ساری نیکی حاصل کر سکتا ہے، اور اللہ نے یہ وقت بھی ہمیں اسی لیے دیا ہے کہ ہم آخرت کے لیے کچھ زیادہ راہ جمع کر سکیں۔ ابتدا میں جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا ہماری منزل انشاءاللہ جنت الفردوس ہے، اور اس کو جانے کا ایک ہی راستہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح۔ عمل صالح یہ انسان کا زیادہ راہ ہے ایمان کے بعد، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اگر کچھ پاس نہ ہوا تو گر تو یہاں سے تہی دامن چلا عاجز، وہاں پھر آپ کی طرف بے ساز و ساما کون دیکھے گا۔ قیامت کے دن جو خالی ہاتھ گیا اپنے آپ کو ملامت کرے، اللہ نے موقع دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم بھائیو اور عزیزو، کچھ روزے ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ممانعت آئی ہے کہ ان دنوں کے روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا۔ اگر جمعے رات کا بھی رکھتا ہے، جمعے کا بھی رکھتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا
اور صرف جمعے کی رات کا قیام کرنا، تہجد پڑھنا، باقی دنوں میں نہ پڑھنا، تو اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سماعت فرما لیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یصومن احدکم یوم الجمعۃ الا یوما قبلہ او بعدہ، کوئی آدمی صرف جمعے کا دن کا روزہ نہ رکھے، اگر رکھنا چاہتا ہے تو اس سے ایک دن پہلے کا ساتھ ملا لے یا ایک دن بعد کا اس کے ساتھ ملا لے، اکیلا جمعے کے دن کا روزہ۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، ہفتے کی راتوں میں صرف جمعہ رات کو قیام کرنا، تہجد کے لیے خاص کرنا، ایسے نہ کرو۔ ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام، اور دنوں میں سے صرف جمعے کا دن روزے کے لیے خاص نہ کرو، اللہ کہ کوئی آدمی روٹین میں روزہ رکھتا آ رہا ہے، ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، ایک دن کا افطار کرتا ہے، اس میں جمعہ آ جائے تو کوئی حرج نہیں، ایام بیس کے اندر جمعہ آ جائے تو کوئی حرج نہیں، یا کوئی یوم عرفہ کے دن جمعہ آ جائے، یوم عاشوراء کے دن جمعہ آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اس کے علاوہ صرف خصوصی طور پر جمعے کو خاص کر کے روزہ رکھنا، اس سے آپ نے منع فرمایا۔ اسی طرح دوسری یوم السبت، صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا، جس طرح ہم سمجھ لیں کہ آج چھٹی ہے، روزہ رکھ لیتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا لا تصوموا یوم السبت، صرف ہفتے کے دن کا روزہ نہ رکھو، الا فی ما افترض اللہ علیکم، سوائے ان روزوں کے جو اللہ نے آپ پر فرض کیے ہیں، ان کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجْرَةٍ فَلْيَمْزَغْهُ، آپ نے فرمایا کہ اگر کھانے کے لیے کچھ نہ ملے تو کوئی انگور مل جائے، اس کا چھلکا مل جائے، کوئی لکڑی مل جائے، اس کو چبا لے، یعنی یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میرا روزہ نہیں ہے، تو ایسے کرو، صرف ہفتے کے دن کا خصوصی طور پر آپ نے فرمایا روزہ نہ رکھو۔ اسی طرح یوم العید، عید الفطر کے دن کا روزہ اور عید الاضحیٰ کے دن کا روزہ، ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نہا عن صیام یومین، آپ نے 2 دنوں کے روزے سے منع فرمایا ہے، یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، یوم فطر کا روزہ یعنی عید الفطر کا روزہ اور عید الاضحیٰ کا روزہ، اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھو، اگر آپ شروع سے رکھتے آ رہے ہیں تو آخر تک رکھ سکتے ہیں، لیکن جب آدھا شعبان گزر جائے تو پھر روزے رکھنے شروع نہ کرو۔ اس میں خدشہ یہ ہے کہ انسان کمزور ہو جائے اور پھر فرض روزے نہ رکھ سکے۔ اگر شروع سے رکھتا چلا آ رہا ہے تو پھر آخر تک رکھ سکتا ہے، لیکن 15 شعبان سے روزے شروع کرنے، آپ نے فرمایا جب شعبان نصف ہو جائے تو پھر روزے نہ رکھو۔ اسی طرح ایک اور اہم مسئلہ کہ شعبان کے اندر وہ خواتین جن کے روزے رمضان کے باقی ہیں، ان کے ذمے قضا ہے، تو ان کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اپنے روزوں کی قضا دے لیں۔ اگر انہوں نے دے لی ہے، ہر مہینے 1 روزہ رکھ لیا، 2 رکھ لیا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے باقی ہیں تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے رمضان میں جو روزے رہ جاتے تھے، ہم بعض اوقات نبی علیہ السلام کی وجہ سے رکھ نہیں پاتی تھی، تو ہم شعبان کے اندر ان کو پورا کیا کرتی تھی، شعبان کے اندر۔ اس لیے خواتین کو اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اگر کسی کے روزے باقی ہیں تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان شعبان کے اندر جو قضا والے روزے ہیں ان کو مکمل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے، اور جو روزے جب بھی رکھیں ہم اللہ کی رضا کے لیے رکھیں، اور جس طرح فرض روزے کی افطاری کروانا روزے دار کی، اس کا اجر و ثواب ہے کہ اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے افطاری کروانے والے کو جتنا روزے دار کو ملتا ہے، اسی طرح نفلی روزوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ دعاؤں کی کچھ بھائیوں نے اپیل کی ہے، ہمارے بھائی یہاں ہی بیٹھتے تھے، پچھلے جمعے میں بھی تھے، بھائی بابر صاحب، ان کا آپریشن ہوا ہے اور انہوں نے آج فون بھی کیا تھا کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو جلد صحت یابی عطا فرمائے۔ بھائی تنویر صاحب ہمارے وہ بیمار ہیں سخت، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ میرے بزرگ پاکستان میں بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ ہمارے ڈاکٹر مجیب صاحب کی بیٹی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی
اور بھی جتنے بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی یہ اس مسجد کے فراش ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے کا امتحان ہے، ہر بندے کی خواہش ہے، تو جتنے بھی بچے ہمارے امتحان دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے اور نیکی کی توفیق بخشے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين۔ اللهم اغفر للمسلمين الميتين۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين۔ اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين۔ اللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفحہ درست کر لیں۔